بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ناظرین، البلاغ کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ رمضان ہماری زندگیوں میں ہر سال آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب رحمتوں کا مہینہ ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر وقت برستی رہتی ہیں اور ہر ایک شخص پہ برستی رہتی ہیں۔ وہ رحمتی وسعت کل شیء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحمان الرحیم ہے کہ قرآن مجید کی ہر سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہ اتنا رحم فرمانے والا ہے کہ صرف ایک لفظ رحمان کافی نہیں ہے، رحمان کے ساتھ ساتھ رحیم۔ رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحیم مسلسل طویل عرصے تک رحم کرنے والا۔ اسی لیے تفسیروں میں بتایا گیا ہے الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے، بہت خوب رحمتیں آپ کو عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں رحیم ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی اللہ اپنی ساری رحمتیں لٹانا چاہے، برسانا چاہے تب بھی محدود ہے، مختصر ہے زندگی۔ 25 50 60 70 سال کی زندگی، کسی کو 80 یا 100 سال بھی مل جاتی۔ آخرت ہمیشہ کی، لیکن آخرت کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ زندگی جو اللہ کی امانت ہے، زندگی راہ محبت میں لٹا دی جائے۔ کس کی محبت؟ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، نیک لوگوں کی محبت، مومنین کی محبت، اور سارے انسانوں کی، ساری مینکائنڈ کی محبت۔ اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمتیں فرماتا ہے۔ چنانچہ احادیث میں تشریح آتی ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو سرکش شیطانوں کو بیڑیوں سے باندھ دیا جاتا ہے، اور نیکی کی آدمی کے اندر سے ہی ترغیب پیدا ہوتی۔ تو اس مہینے کا ہمیں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس مہینے کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم نمازوں کا اہتمام کریں، نماز باجماعت کا، روزے کو اس کی ساری شرائط اور آداب کے ساتھ رکھا جائے، ہر طرح کی خرابیوں سے روزے میں محفوظ رکھا جائے اپنے آپ کو، اور نیکی کی ایک دھند ہمارے اندر۔ دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ چونکہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں قرآن شریف کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا جائے۔ اس مہینے کو جو رحمت اور برکت اور عظمت ملی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ تو دیگر دنوں میں نفل یعنی فرض کے علاوہ کاموں کا جو ثواب ملتا ہے، تو اس مہینے میں اگر آپ کوئی نفل کام کریں تو فرض کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ کوئی فرض کام کریں تو 70 فرائض کے بارے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمتوں سے اپنے بندوں کو، اپنے مومن اور مسلم بندوں کو نوازنے کے لیے اپنے فضل خاص سے اپنی رحمتوں کو بہت زیادہ کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں بھی آدمی کھانے پینے کی فکر کرتا رہے یا سستی کا شکار ہو جائے، بس آرام کرتا رہے کہ میں روزہ ہوں، تو یہ بہت بڑی بے برکتی کی بات ہوگی اور بدقسمتی کی بات ہوگی۔ تو رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، آرام کرنے کا، سستی کا، سونے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا، اور 24 گھنٹے بلکہ پورے کا پورا مہینہ اس تصور کے ساتھ زندگی گزارنے کا مہینہ ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے بلا رہا ہے، اس نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، لہٰذا میں زیادہ سے زیادہ عمل کروں اور اللہ تعالیٰ کا ایک شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے نیک بندوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی اس کا فضل ہمارے ساتھ رہتا ہے اس مہینے میں۔ لہٰذا اس مہینے کے ایک لمحے کو ہمیں صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ ایک اور بات احادیث میں ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ
بغیر کسی وجہ کے قضا کر دیا، چھوڑ دیا، بھئی بیماری ہو آپ بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں، پوسٹ پون کر سکتے ہیں، قضا کر سکتے ہیں، یا آپ سفر پر ہیں تب بھی آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ اس وقت آپ روزہ چھوڑ دیں۔ لیکن بغیر کسی وجہ کے ایک روزہ بھی آدمی نے چھوڑ دیا، اب اگر وہ سال بھر روزے رکھتا رہے تب بھی اس ایک روزے کی قدر و قیمت کو نہیں پہنچ سکے گا۔ تو آپ تمام حضرات کو اور البلاغ ہمارا جو ٹی وی چینل ہے، اس کے جو سامعین ہیں اور ناظرین ہیں، آپ سب کو ہماری طرف سے البلاغ کی طرف سے مبارکباد ہو، اور ہماری دعا ہے کہ آپ بھرپور طریقے سے رحمتوں کے اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں اور اتنی رحمتیں جمع کر لیں، اتنا تقوی حاصل کر لیں، اتنی پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کر لیں کہ زندگی بھر اس سے آپ کی مدد ہوتی رہے، یا کم سے کم 11 مہینوں تک اس کا اثر آپ کی زندگی میں باقی رہے۔ پھر انشاءاللہ اگلے سال زندگی باقی رہی، پھر رمضان آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی، تو اس وقت ہم پھر اپنی مزید ترقی کے لیے اور اپنی تربیت کے لیے ہم کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس مہینے سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔